بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے ساتھ ابراہیم رائے صاحب موجود ہیں اسلام آباد سے۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ویورز، کل سے لے کر اب تک پاکستان کے میڈیا کے اوپر ایک خبر بہت تیزی کے ساتھ میں تو کہوں گا کہ پھیلائی گئی اور بنائی گئی، چونکہ خبر کچھ اور تھی، آرڈر کچھ اور لکھا گیا، اور اب پاکستان مسلم لیگ نون اسے پولیٹیکل مائلیج کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ عوام کے پاس جانا ہے، الیکشن کا ٹائم بنانے کا اور ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، کہ وہ جائیں بیان کی حد تک، تقریروں کی حد تک، اور اپنی جو سٹیٹمنٹس ہوں گی اس میں عوام کو بتائیں کہ دیکھا پاکستان کی عدالتیں تو ایک طرف، برطانیہ کی عدالتیں بھی ہمیں سرخرو کر دیا۔ رائے صاحب، یہ خبر آپ کے پاس بھی ہے اور آپ مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، اور اب تو مریم نواز نے بھی یہ کہا، کیا کہا کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ برطانوی عدالت سے ایسا فیصلہ آیا کہ ان کی زبانیں بند ہو گئی۔ اختلاف رائے زندہ جماعتوں میں ہوتا ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوبویسلی انہوں نے اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی یہ بات کہی ہے، لیکن رائے صاحب یہ جو فیصلہ ہے، اس کے جتنے مرضی دفعہ آپ مختلف اینگلز کے ساتھ اس کو پڑھ کر دیکھ لیں، آرڈر میں کہیں پر بھی شہباز شریف صاحب کا نام لکھا ہی نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ اس پر سیاست شروع کر دی ہے۔ اور خبر دی نیوز اخبار کی تو یہ مین ہیڈ لائن تھی، عدالتوں نے سرخرو ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کہیں پر انویسٹیگیشن شہباز شریف کے اس کی ہو رہی تھی تو آرڈر میں تو کہیں ایسا نہیں لکھا گیا۔ جی ہاشمی صاحب، دیکھیے اس معاملے کو تو شریف فیملی نے، خاص طور پر مریم نواز نے اور مریم نواز کے کیمپ کے جو لوگ ہیں انہوں نے، اور شہباز شریف کے کیمپ کے بھی کچھ ایسے رہنما ہیں، انہوں نے اس پورے معاملے کو نیب کے ساتھ بھی جوڑنے کی کوشش کی، اور یہ تاثر دیا کہ نیب بھی برطانیہ میں کوئی شہباز شریف کے اور سلمان شہباز کے اکاؤنٹس منجمد کروانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جو برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس نے شہباز شریف کو اور سلمان شہباز کو سرخرو کر دیا اور ان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب اس حوالے سے جو ہماری بات ہوئی ہے نیب ذرائع سے، تو ان کا کہنا ہے کہ یہ جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے اور جو مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں، یہ ایک کمال اداکاری اور کمال فنکاری کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ لندن میں میاں شہباز شریف اور سلمان شہباز کے جو اکاؤنٹس ہیں، یہ نیب کی جو منی لانڈرنگ کے کیسز کے حوالے سے تحقیقات تھی ان کا کبھی بھی حصہ نہیں رہے، نیب کا اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور جو نیب کی انویسٹیگیشن تھی منی لانڈرنگ کے حوالے سے، وہ اصل میں یہ تھی کہ بیرون ملک سے جو یہ ٹیٹیز لگواتے رہے، جس قسم کی یہ ٹیٹیز بھجواتے رہے، اس میں انہوں نے اربوں روپے اپنے اکاؤنٹس میں منتقل کروائے، اور شہباز شریف اور ان کی جو فیملی ہے انہوں نے ہاشمی صاحب نیب ذرائع کے مطابق 2.25 ارب روپیہ جو ہے اس طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے، یعنی ٹیٹیز کے ذریعے انہوں نے متحدہ عرب امارات اور UK سے پاکستان میں بھجوایا غیر قانونی طریقے سے۔ اور یہی جو پورا نیب کا کیس تھا منی لانڈرنگ کے حوالے سے، وہ ان معاملات کے گرد گھومتا تھا، یعنی اس کا نیشنل کرائم ایجنسی کا جو سلمان شہباز کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر جو جعلی اکاؤنٹ ہولڈرز تھے یہ منی لانڈرنگ کیس میں، اس میں یہ بتایا گیا کہ بیرون ملک سے جو لوگ یہ رقوم منتقل کر رہے تھے ان کے متعلق جب ریکارڈ چیک کیا گیا، یعنی ایک طرف ظاہر یہ کیا گیا کہ بیرون ملک سے یہ رقوم منتقل ہو رہی ہیں، تو ان کا ریکارڈ چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ سرے سے بیرون ملک گئے ہی نہیں تھے۔ یعنی آپ فراڈ کا ایک لیول چیک کریں شہباز شریف اور ان کی فیملی کا، کہ جب پورا ان کی ٹریولنگ ہسٹری چیک کی گئی، ان کے پاسپورٹس چیک کیے گئے، ان کی سفری دستاویزات چیک کی گئیں، تو پتہ چلا کہ یہ تو کبھی باہر گئے ہی نہیں تھے۔ اسی طرح ان کے لیے جو آپریٹ کرنے والا ایک ملزم تھا اس کو نیب نے گرفتار کیا، اور اس کا جو بیان ہے اس وقت نیب ریفرنس کا حصہ ہے، اور یہ پورا ایک نیکسس تھا جس کے ذریعے یہ منی لانڈرنگ کرتے تھے، اور جو نیشنل کرائم ایجنسی کا کیس تھا اس سے انٹائرلی ڈیفرنٹ کیس تھا نیب کا۔ اور اسی معاملے پر، یعنی یہ جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اس میں اب تک یہ جو احتساب عدالت لاہور ہے یہ ریفرنس زیر سماعت ہے، لیکن آفرین ہے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں پر کہ کس طریقے سے انہوں نے اس معاملے کے پس منظر کو جاننے کی کوشش نہیں کی، یا سب کچھ جانتے ہوئے انہوں نے قوم سے جھوٹ بولا، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور ظاہر ہے کہ قوم کو اور عوام کو جو عام لوگ ہیں
ان کو اتنی ٹیکنیکل ڈیٹیلز نہیں پتہ ہوتی، لیکن جو ملک کے باشعور طبقے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی ریشو بھی کسی بھی ملک میں تھوڑی کم ہوتی ہے جو کہ اتنی ٹیکنیکل ڈیٹیلز جان سکتے ہیں، لیکن اب اس کی جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق تو نیب کا اس پورے معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ پھر دوسرا یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف جو ہیں وہ سرخرو ہو گئے، اس حوالے سے ایک تو خبر ہمارے پاس ہے، لیکن چونکہ آپ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے اس کیس کو فالو بھی کیا ہے، پورا آپ نے ان کا جو ورڈکٹ تھا، پورا سٹیٹمنٹ تھا، وہ خود بھی دیکھا ہے، تو آپ ذرا ہمارے ویورز کو بتائیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اصل میں نیشنل کرائم ایجنسی نے کس نوعیت کا ورڈکٹ دیا ہے اور اس میں لکھا کیا گیا ہے، اور یہ شہباز شریف کا معاملہ کیوں مینشن کیا جا رہا ہے، کیونکہ شہباز شریف کا اس معاملے سے کیا تعلق تھا؟ دیکھیں راجہ صاحب، معاملہ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے پاکستان کے میڈیا کے اوپر کہ شہباز شریف صاحب سرخرو ہو گئے، ان کے حوالے سے جو انویسٹیگیشن نیشنل کرائم ایجنسی نے کی وہ سرخرو ہو گئے۔ اب طریقہ کیا راجہ صاحب کیا ہوتا ہے برطانیہ کے اندر؟ آپ اپنے اکاؤنٹ سے پیسوں کو کسی دوسرے اکاؤنٹ میں پھینکیں یا آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی بڑی رقم آئے تو اس کی تحقیقات شروع ہو سکتی ہیں۔ نیشنل کرائم ایجنسی کو جب یہ پتا چلا کہ جناب ایک ٹرانزیکشن ہوئی ہے تو انہوں نے سر اس حوالے سے کام شروع کر دیا، اور آج میری تقریباً کوئی 20 سے 25 منٹ شہزاد اکبر صاحب سے بھی میں نے ان کا انٹرویو کیا اور میری بات ہوئی، اور یہ سوال میں نے ان کے سامنے بھی رکھا کہ کیا آپ نے کبھی کوئی انڈرٹیکنگ دی تھی اور کیا کسی لیول کے اوپر کوئی ایکسچینج کی گئی ہے انفارمیشن؟ تو رائے صاحب انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہماری جب حکومت آئی تھی تو ہم نے نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ کچھ ایسے معاہدے بھی کیے جہاں پہ انفارمیشن شیئرنگ ہو گئی، یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ تو لیکن اس حد تک کہ اگر ہم نے کہیں شہباز شریف کے حوالے سے خود درخواست کی کہ انیشیٹ کیا جائے تو ایسا قطعاً نہیں ہے، اور نہ ہی انڈرٹیکنگ کا جہاں تک معاملہ ہے وہ کہتے ہیں ایسی کوئی انڈرٹیکنگ موجود نہیں ہے، اور ہم پابند ہیں ان معاہدوں کے جس کے مطابق ہم نے کسی انفارمیشن کو اس وقت تک باہر نہیں لانا جب تک وہ انفارمیشن سالڈ کنکریٹ ایویڈنسز موجود نہ ہو۔ اب یہ مبینہ جو معاملات تھے یہ چل رہے تھے، الزام تھا وغیرہ وغیرہ جو بھی سلسلہ ہے، لیکن امپورٹنٹ چیز رائے صاحب اس میں یہ ہے، برطانیہ کی عدالت نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے وہ جاتی ہے اپنا عدالت کے پاس اور کہتی ہے کہ جناب ایک مشکوک ٹرانزیکشن ہوئی اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ 2 اکاؤنٹس جو ہیں ان کو باقاعدہ چیک کیا جائے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، اور ہمیں تقریباً 12 ماہ کا ٹائم ہے، ہمیں یہ دے دیا جائے تو 12 ماہ کے اندر ہم اپنی انویسٹیگیشن مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ رائے صاحب ان آرڈرز کے اوپر 12 ماہ کے لیے اکاؤنٹس کو فریز کر دیا گیا، یعنی یہ معاملہ شروع ہوتا ہے 2019 کے اندر۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اگر یہ بات نون لیگ والے خود بھی کہہ سکتے تھے نا کہ جناب ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، ہمارے اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے اور یہ وچ ہنٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کی حکومت کی جانب سے، شہزاد اکبر صاحب کی جانب سے، اس معاملے کو اس وقت بھی اٹھایا جا سکتا تھا کہ ہمیں سیاسی طور پر جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نہ ہی انہوں نے اپنا کوئی ایسا موقف نیشنل کرائم ایجنسی کے سامنے رکھا، نہ ہی میڈیا کے سامنے رکھا، اور نہ ہی خبر باہر آنے دی۔ راز صاحب 12 ماہ کا عرصہ گزر جاتا ہے، پھر 4 ماہ بعد 4 ماہ کی مزید ایکسٹینشن دی جاتی ہے، 12 ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد پھر وہ بھی عرصہ جب گزرتا ہے تو پھر ایک اور ایکسٹینشن ہوتی ہے، پھر ایک اور ایکسٹینشن مانگی جاتی ہے عدالت کے ساتھ، یعنی ٹوٹل 4 دفعہ نیشنل کرائم ایجنسی نے عدالت سے رجوع کیا کہ وہ یہ تحقیقات کر سکیں کہ شہباز شریف، یہ جو سلیمان اور دوسرا جو ذوالفقار احمد کے اکاؤنٹس اور جو پیمنٹ کی گئی کارٹر رق کو جو ان کے اکاؤنٹس کے حوالے سے، تو اس کی انویسٹیگیشن کی جا سکے۔ پھر انویسٹیگیشن کے بعد عدالت سے رجوع کر کے وہ آرڈرز جو تھے سیٹ اسائیڈ کروا دی جاتے ہیں۔ اب اس پورے معاملے کے اندر شہباز شریف صاحب کی کانسنٹ ضرور شامل تھی۔ سلمان شہباز ان سے بات کرتے رہے، ظاہر سی بات ہے والد صاحب ہیں ان کے، انہوں نے ان سے بات نہیں کرنی تھی، کس سے کرتے، لیکن آن ریکارڈ نیشنل کرائم ایجنسی کے ابھی موقف تو خیر سامنے نہیں آیا، لیکن جو پیپرز میڈیا کی طرف سے، یعنی ان کے مخصوص لوگوں کی طرف سے اور ان کی طرف سے جو شیئر کیے جا رہے ہیں، رائے صاحب نہ تو اس میں شہباز شریف صاحب کا نام ہے، نہ ہی ان بتایا گیا کہ یہ انویسٹیگیشن شہباز شریف کے اکاؤنٹ کے حوالے سے کی گئی تھی، نہ ہی یہ بتایا گیا کہ یہاں پر کوئی کیس تھا۔ اور ایک میں آپ کو چیز یہ بھی بتا دوں، ہمارے سننے والے ابھی تک کنفیوز ہیں، وہ کنفیوژن یہ ہے
کہ شاید پاکستان کی حکومت نے، چونکہ پاکستان میں روز نیب کی بات ہوتی ہے، جس طرح آپ نے بھی خبر بتائی کہ نیب نے بھی اسے کلیئر کر دیا کہ نیب کی طرف سے کوئی انویسٹیگیشن آن گوئنگ نہیں ہے. پاکستان میں لوگ سمجھ رہے ہیں، دنیا میں یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید حکومت پاکستان نے برطانیہ کی حکومت سے یا نیشنل کرائم ایجنسی کو انفارمیشن دی کہ جناب ان لوگوں سے انویسٹیگیشن کی جائے. ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا، چاہے راج صاحب وہ میرا ہی اکاؤنٹ کیوں نہ ہو، اگر اس میں ایک بڑی اماؤنٹ اس میں آئے گی، ڈپازٹ ہوگی، تو قانون نافذ کرنے والے ادارے، فائنینشیل کرائمز کو دیکھنے والے ادارے یہاں پر حرکت میں آ جاتے ہیں. اور جب وہ حرکت میں آئے تو پھر 2 اکاؤنٹس کو انہوں نے فریز کیا انویسٹیگیشن کر سکیں. اب اس کے اندر برطانیہ کے نیشنل کرائم ایجنسی نے ان 2 صاحب جو ہیں ذوالفقار احمد اور سلمان شہباز، نے کہا کہ ٹھیک ہے، کلیئر قرار دے دیا گیا، لیکن اس میں کہیں بھی شہباز شریف صاحب موجود نہیں. اب المیہ کیا ہوا کہ بتانے والوں نے اور خبر رپورٹ کرنے والوں نے اس واقعے کو شہباز شریف کے ساتھ جوڑ دیا اور کہا کہ دیکھیں جی ہمارے اکاؤنٹس کو یہاں پہ انویسٹیگیٹ کیا گیا، فریز کیا گیا اور پھر انہیں کھول دیا گیا، بحال کر دیا گیا. تو اس طرح اس کو سٹوری کو ٹوسٹ کیا گیا ہے، حقائق کو ٹوسٹ کیا گیا ہے، اور پاکستان میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لوگ جو ہیں ان کے کوئی انویسٹیگیشن یہاں پر چل رہی تھی اور اس کے بعد ان کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے. رائے صاحب، آپ بھی اتنے عرصے سے خبروں کے ساتھ منسلک ہیں. پاکستان میں کیا نون لیگ کے حلقوں نے کبھی آپ کو بتایا کہ 2019 میں ان کے اکاؤنٹس سلمان کے یہاں پہ منجمد کیے گئے؟ کسی لیول کے اوپر کوئی ایسی انفارمیشن موجود نہیں ہے. اگر یہ سچے ہوتے تو اسی وقت شور مچا دیتے. ابھی بھی تو شور مچاتے ہی ہیں کہ ہمیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جاتی ہے، ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو اتنے عرصے بعد انہوں نے کیوں انہیں خیال آیا؟ اور مزے کی بات رائے صاحب یہ بھی ہے کہ یہ فیصلہ 10 ستمبر کا ہے اور 27 کو یہ چیز باہر آتی ہے. 17 دن کیا ہوتا رہا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آپ کو میں یہاں پر اپنے سننے والوں کو یہ بھی بات بتا دوں، جو کچھ براڈ شیٹ کے اندر کعبے مصابی کے بیان کے بعد جو انٹرویو میں نے کیا اور وہ ریئیکشن تھا نواز شریف کا کہ آج ہم بری ہو گئے، جو لفظ انہوں نے کہا کہ آج ہم سرخرو ہوئے، اور یہ سب کچھ ہونا تھا. ایک صحافی نے ان سے جب سوال کیا تو پھر اس کا بھی ایک ہم نے دیکھا کہ کس طرح فیصلہ اور جو کچھ انہوں نے کعبے مصابی نے کہا، انہیں اپنے بیان سے پیچھے ہٹنا پڑا. اور خیر مانتے نہیں ہیں، لیکن بیان جو تھا وہ ان کے اوپر ہی بیک فائر ہو گیا. پھر آپ کو یاد ہوگا ایون فیلڈ کا معاملہ ہوتا ہے. راج صاحب، ایون فیلڈ میں بھی اٹیچمنٹ کا مسئلہ تھا. کعبے مصابی نے درخواست واپس لے لی کہ میرے پیسے ایون فیلڈ کو بیچ کے دیے جائیں، تو وہ درخواست واپس لیتا ہے. پھر یہ لوگ اس پیسے پر سیاست کرتے ہیں جو فیسوں کی مد میں 20,000 پاؤنڈ ادا کیا گیا. انہوں نے پھر قوم کو یہ بتایا کہ دیکھیں لینے کے دینے پڑ گئے. وہ لوگ جو ہماری انویسٹیگیشن کر رہے تھے آج انہیں بھی جرمانہ ہو گیا، حالانکہ وہ فیسوں کی مد میں عدالت نے سب کچھ کیا. پھر حسن نواز کے دفتر پہ حملہ ہوتا ہے اور وہ مارنے آئے تھے. یہ ناصر بٹ صاحب نے شوشہ چھوڑا، اس کا بھی ڈراپ سین ہوا. اور پھر ایک یہ خبر جو آئی جو کسی اور فیصلے میں آئی، اس کو بھی نواز شریف کے ساتھ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جوڑ دیا گیا کہ آج دیکھیں ہم بھی بری ہو گئے. رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، شاید خان عباسی بھی ان کی جماعت کے یہ کہہ رہے ہیں، مریم کا بھی ٹویٹ آ گیا، بیان آ گیا کہ ہمیں سرخرو کر دیا گیا. پہلے تو یہ بتائیں کہ برطانیہ کی عدالت میں کون سا کیس چل رہا تھا؟ انفارمیشن شیئرنگ ہوتی ہے، حکومت پاکستان ہے وہ انفارمیشن شیئرنگ اگر چاہیں کل کو ناصر بٹ کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، نواز شریف کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، اور بہت سارے دوسرے کرمنلز ہیں پاکستان کے اندر. اگر کوئی جرم کر کے بھاگے گا تو یہ انفارمیشن حکومتی سطحوں پہ ہوتی ہیں. اس کو یہ کہا جائے کہ اس حکومت نے کیا تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزوں کو مینیپولیٹ کر کے رائے صاحب قوم کے سامنے بلکہ قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. آئی تھنک کہ پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ جاگنا چاہیے، چونکہ المیہ یہ ہے کہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام برطانیہ آ نہیں سکتی اور آ کر یہاں پہ عدالتوں میں جو کچھ ہوا وہ دیکھ نہیں سکتی. آپ کو یاد ہے ایک اور بھی کیس تھا، میں بات مکمل کر لوں. ڈیلی میل میں جب یہ ہیرنگ ہوئی، انیشیل ہیرنگ، میننگ ہیرنگ، تو اس میں یہ انہوں نے اعلان کیا کہ آج ہم سرخرو ہو گئے اور ہم نے پہلا راؤنڈ جیت لیا. حالانکہ ابھی تو ایویڈنسز ہیں، ڈیفنس فائل ہونا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ فائل ہونا ہے. تو خبریں راج صاحب مینیپولیٹ کرنا جو ہے ان لوگوں کی عادت ہے، اور یہ اسی طرح سلسلہ یہاں پہ چل رہا ہے. دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک جھوٹ کی فیکٹری ہے اور اس کے اندر پہلے جھوٹ کا خام مال تیار کیا جاتا ہے، پھر وہ مختلف مراحل سے گزرتی ہے، پھر مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں ان کے سامنے ایک فنشڈ پروڈکٹ رکھی جاتی ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو جھوٹ کا مال ہے اس کو آپ مارکیٹ کے اندر پھیلا دیں. اب جو انہوں نے یہ نیریٹو بنایا کہ پاکستان کی عدالتوں سے بھی شریف فیملی سرخرو ہوئی اور اب برطانوی عدالتوں سے بھی سرخرو ہو گئی،
تو کون سی پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان کی عدالت ہے جہاں سے شریف فیملی سرخرو ہوئی ہے؟ شہباز شریف کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، شہباز شریف کے داماد مفرور ہیں، اشتہاری قرار دیے گئے ہیں، شہباز شریف کی بیٹی کو مفرور قرار دیا گیا، اشتہاری قرار دے دیا گیا کیونکہ عدالتوں میں اپیئر نہیں ہو رہے، شہباز شریف کے داماد باہر بھاگ چکے ہیں، شہباز شریف کی جو بیگمات ہیں ان کو عدالت مفرور اور اشتہاری قرار دے چکی ہے، مریم نواز کو 7 سال کی سزا ہو چکی ہے، 10 سال کی جو سزا ہے وہ میاں نواز شریف کو ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ مریم نواز نے جو ایک جعلی ڈیڈ بنوائی تھی، آج تک مسلم لیگ نون کے رہنما اس کا جواب نہیں دے سکے، جو قطری لیٹر بنوایا گیا تھا اس کا جواب نہیں دے سکے۔ سپریم کورٹ جیسا جو اعلیٰ ترین قانونی فورم ہے، وہاں جس طریقے سے جعلی فونٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، آج تک اس کا جواب نہیں دے سکے اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ ہم عدالتوں سے سرخرو ہو گئے۔ آپ بتائیں تو صحیح کہ کون سی عدالت سے آپ سرخرو ہوئے ہیں؟ سپریم کورٹ نے آپ کے جو لیڈر تھے میاں نواز شریف ان کو نااہل کیا، شہباز شریف کو جیل جانا پڑا، اور اس کے بعد ہم سب کو پتا ہے کہ ان کو جو ضمانت ملی ہے اس کے اوپر پھر سپریم کورٹ میں جب کیس آیا تھا اور جس طریقے سے ان کو باہر جانے کی اجازت دی گئی تھی، تو سپریم کورٹ کے جو ریمارکس تھے اور جو آبزرویشن تھیں وہ اگر ہمارے ویورز پڑھ لیں دوبارہ سے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے کس طرح کے تحفظات کا اظہار کیا تھا سپریم کورٹ نے۔ اور خود جو شہباز شریف کے وکلاء ہیں انہوں نے جب دیکھا سپریم کورٹ کا موڈ تو ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ تو لاہور ہائی کورٹ تک چلا جائے گا اور ان کے کوئی جج صاحبان تک چلا جائے گا، تو پھر وہ اس کیس سے پیچھے ہٹ گئے، خود ہی پیچھے ہٹ گئے۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم سپریم کورٹ میں پیروی کریں گے اس بات کی کہ حکومت نے کوئی لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے اوپر توہین عدالت کر دی ہے، ان کو سب پتہ چل گیا تھا کہ یہ سارا کچا چھٹا کھل جائے گا، سب پتہ چل جائے گا کہ کن حالات میں شہباز شریف کو ایک ہی دن کے اندر باہر جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ تو کہاں سے یہ سرخرو ہوئے ہیں اور کون سی عدالتوں سے سرخرو ہوئے ہیں؟ لیکن سٹیٹمنٹس کی حد تک جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ آتا ہے تو یہ پوری ایک تیاری کرتے ہیں۔ جو آپ نے کہا نا کہ اتنے دن کیوں خاموش رہے، وہ اتنے دن یہ اسی لیے خاموش رہے کہ انہوں نے ایک پلان کرنا تھا، ایک پورا ڈرامہ بنانا تھا، پھر لوگوں کو ذمہ داریاں دینی تھیں کہ آپ نے اس فورم پہ جھوٹ بولنا ہے۔ کس نے؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ کنفیوژن بھی انہوں نے پھیلائی ہے۔ کیسے کل جو پیپر ریلیز کیے گئے مختلف لوگوں کی طرف سے، اس میں انیشلی کارٹر رک اور جو نام ہے ان کو بلر کر دیا گیا، اور پھر اوریجنل آرڈرز ہیں وہ نکلوائے گئے۔ وہ اس لیے کیا گیا کیونکہ اس میں تو شہباز شریف کا نام نہیں ہے، تو اگر اسی وقت پتہ چلتا تو یہ خبر بننی تھی کہ جناب اس میں تو شہباز شریف کا نام ہی نہیں ہے، آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ انہیں بری کر دیا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مورلی بھی صحیح نہیں ہے، اور لوگ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ برطانیہ میں آف کام سے اس کی شکایت کی جائے گی کہ ایسی خبر یہاں پر میڈیا میں، اور رائے صاحب شہزاد اکبر صاحب نے تو چیلنج بھی کر دیا ہے، اور انہوں نے میرے پاس پروگرام میں بھی کہا کہ میں آف کام اور اپنے وکلاء سے مشاورت کر رہا ہوں کہ ہم نے اس کا باقاعدہ اس کی شکایت کو درج کروانا ہے یہاں پر۔ راز صاحب، محمد زبیر صاحب کو تو تمغے ملنے چاہیے، بہت اعلیٰ مثالیں انہوں نے قائم کی ہیں۔ میڈیا کے اوپر تو خیر اس طرح کی بات نہیں ہو رہی، یہ سوشل میڈیا کے اوپر یا ہمارے پلیٹ فارمز کے اوپر ہم یہ بات کر لیتے ہیں۔ کیا سر ڈیولپمنٹس ہیں؟ سیاست چھوڑ رہے ہیں نہیں چھوڑ رہے؟ اور دوسری طرف سے ورژن بھی سامنے آیا کہ نوکری کا جھانسا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی کہ اگر نوکری کا جھانسا دے کر یہ سب کچھ کرتے رہے تو پھر تو بہت ہی غلط ہے، اور اگر آپس کی مرضی سے ہوتا رہا پھر یہ الگ معاملہ ہے۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، جو عائشہ گل علی نے الزامات عائد کیے تھے اور بڑے بے بنیاد قسم کے الزامات تھے، بڑے نازیبا الزامات تھے، لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ٹی وی چینلز نے کتنی دیر عائشہ گل علی کو کوریج دی اور کتنی اس کے اوپر ہیڈ لائنز بھی چلائیں۔ لیکن محمد زبیر کی جو ویڈیو سامنے آئی ہیں، جن کے ایویڈنسز بھی اس قسم کے سامنے آئے ہیں، ایویڈنسز میں کیوں کہہ رہا ہوں وہ بھی تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں، کہ انہوں نے جب یہ گورنر سندھ تھے تو اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کیا، اور ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ معاملہ اس لیے سنگین ہے کہ جب آپ کسی سرکاری عہدے پر ہوتے ہیں اس وقت اگر آپ اس طرح سے کسی کا استحصال کریں گے تو پھر آپ ایک کمپرومائزنگ پوزیشن میں آ جاتے ہیں، آپ کو سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، آپ بلیک میل ہوتے ہیں، اور اس بلیک میلنگ میں آپ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں یا آپ کو غلط استعمال کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور آپ غیر قانونی احکامات جاری کرنے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب جو دو کریکٹر اپیئر ہوئے ہیں ایک ویڈیو کے اندر جس میں ایک شخص موجود ہے اور ایک خاتون موجود ہے،
وہ دو کریکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک میں تو وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ مجھے نوکری کا جھانسا دے کر میرا جو جنسی استحصال کیا گیا، اور ایک جو شخص ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری محمد زبیر کے ساتھ دوستی تھی، بعد میں مجھے بلیک میل کیا گیا، میں اسلام آباد آیا، مجھے وہاں سے اٹھوا دیا گیا، میری بہت زیادہ رقوم بھی محمد زبیر ہڑپ کر گئے ہیں۔ اب یہ دو لوگ تو سامنے آ گئے ہیں نا، جب یہ سامنے آ گئے ہیں تو محمد زبیر کو بار بار لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پکچرز، یہ جو ویڈیوز ہیں یہ فیک ہیں اور آپ کی پکچرز کو بیچ میں انسرٹ کی گئی ہیں، یہ ڈاکٹرڈ ہیں، تو پھر یہ دو کریکٹر سامنے آ گئے ہیں، آپ ان کو عدالت میں لے جائیں، آپ کہیں کہ میں خود ان ویڈیوز کا فورینزک آڈٹ کرواؤں گا اور میں ان کو عدالت میں لے کے جاؤں گا اور عدالت کے اندر گھسیٹوں گا۔ اچھا، ایک تو میڈیا نے آپ دیکھیں کہ اس حوالے سے کوئی خبر جو ہے وہ نہیں چلائی، سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، اور صرف محمد زبیر کے موقف پر مبنی ایک چھوٹی سی خبر جو ہے وہ کسی کونے خدرے میں اگر کسی میڈیا نے چلائی ہے، ورنہ کوئی اس کی ہیڈ لائنز وغیرہ نہیں بنی۔ اب محمد زبیر کو بار بار، جو ظاہر ہے کہ یہ پورا ایک سیاسی معاملہ بھی بن جاتا ہے، تو بار بار کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ سچے ہیں تو پھر آپ لے کر جائیں عدالت میں۔ عمران خان صاحب کی تو مختلف تصویریں لگا کر آپ بڑے ہی نازیبا قسم کی تنقید ان پر کر رہے تھے، تو اب آپ کے پاس یہ آپشن ہے، آپ کی اتنی ریپیوٹ ڈیمیج کی گئی ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میری ساکھ مجروح کی گئی ہے، لیکن یہ جو قانونی آپشن ہے اس کی طرف تو اس وقت محمد زبیر بالکل بات ہی نہیں کر رہے، اور اگر اس کے متعلق بات نہیں کر رہے تو اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے؟ یعنی ہم اپنے ویور سے بھی یہ سوال کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ بھی کامنٹ کریں کہ دو لوگ اپیئر ہو گئے ہیں ویڈیو کے اندر، وہ الزامات لگا رہے ہیں، آپ کے پاس ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ بھی موجود ہے اور آپ کے پاس مالی وسائل بھی موجود ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میری ریپیوٹ کو بہت برے طریقے سے متاثر کیا گیا، لیکن آپ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی بھی نہیں کرنا چاہتے، دونوں کریکٹر ہیں بھی پاکستان میں۔ تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، کہ یہ جو الزامات ہیں اور یہ جو ویڈیوز ہیں یہ فیک نہیں ہیں، یہ جھوٹی نہیں ہیں، یہ ڈاکٹرڈ نہیں ہیں، ورنہ ایک سیکنڈ وہ نہ لگاتے بلکہ پریس کانفرنس کرتے۔ آپ دیکھیں اس کے بعد وہ غائب ہیں، مسلم لیگ نون کے جو اجلاس ہیں ان سے بھی وہ غائب ہیں، میڈیا کا وہ سامنا نہیں کر رہے، ایک انہوں نے بس ٹویٹ کیا ہے، اس کے بعد بالکل وہ منظر عام سے غائب ہے اور کہیں چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے تو یہی ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ ویڈیوز جو ہیں اور جس قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں وہ ٹھیک ہیں، اگر یہ الزامات ٹھیک نہ ہوتے تو وہ تو فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلتے، وہ کہتے کہ جی یہ ایجنسیوں نے ڈاکٹر کروائی ہیں ساری ویڈیوز، وہ اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگاتے، کسی کی طرف فنگر پوائنٹنگ کرتے، لیکن یہ جو ان کی خاموشی ہے اس کے اندر بہت سے جوابات موجود ہیں اور جو جاننے والے ہیں ان کو معلوم ہے۔ اور مریم نواز اور میاں نواز شریف کے وہ سپوکس پرسن بھی ہیں، کوئی مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک رہنما ایسا نہیں ہے جو اس وقت ان ویڈیوز کو ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ مریم نواز بھی اس معاملے پر خاموش ہیں، میاں نواز شریف بھی خاموش ہیں، اور مسلم لیگ نون کے رہنما کی جانب سے، کسی رہنما کی جانب سے ابھی تک یہ سٹیٹمنٹ نہیں آیا کہ یہ کوئی جعلی ویڈیوز تھیں اور ہمیں کوئی نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو اس کے اندر ہی بہت سے جوابات چھپے ہیں جو ہمارے ویورز جو ہیں وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ویورز، یہ ہمارا آج کا دو ٹو تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے اللہ حافظ۔